إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نجم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی ہنستا کیوں ہے، روتا کیوں؟ آدمی ہنستا کیوں ہے؟ جلب منفعت پر، نفع ملنے پر آدمی ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اور مضرت پر، نقصان پہنچنے پر آدمی روتا ہے. اور یہی دو چیزیں، نفع اور نقصان، انہی دونوں چیزوں کے پیچھے شرک پنہا ہے. آدمی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک کے رستے پہ چلا جاتا ہے. پوجا، عبادت، اس کے پیچھے یہی دو چیزیں کار فرمائیں کہ نفع ملتا جائے اور نقصان دور ہوتا جائے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہستیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور باقاعدہ نبی کو خطاب کر کے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنا دو، آپ لوگوں کو بول دو کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. گویا اللہ تبارک و تعالی ہی تمام نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے. تو جب تمام نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، نفع وہی دیتا ہے، نقصان وہی پہنچاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. معلوم یہ ہوا کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. آج دنیا میں ہر چیز
کی فراوانی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، وسائل دولت کی فراوانی ہے، علم کی فراوانی ہے، وسائل علم کی فراوانی ہے، عیش و عشرت کی فراوانی ہے اور وسائل عیش و عشرت کی فراوانی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن ایک چیز کا قحط ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ایک چیز کی انتہائی قلت اور کمی ہے، اور وہ قلت ہے آنسوؤں کی، آنسوؤں کا قحط ہے، کوئی روتا ہی نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، جبکہ یہ آنسو آدمی کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، یہ آنسو آدمی کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے، آدمی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ آنسو آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے، یہ آنسو آدمی روتا ہی نہیں، اتنا سخت دل آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے، اور اس رونے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے رونے کی کہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے لگ جانا، اس کو عربی میں بکاء الموافقہ کہتے ہیں، کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر کے رونے لگ جانا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت رواه أحمد في مسنده۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لے کر کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی۔ کہاں ہے آپ کے والدہ کی قبر؟ مقام ابوا کے اندر، مدینہ سے مکہ جا رہی تھی آپ کی والدہ، اور راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہیں پر بیمار ہوئی اور وہیں پر وفات پائی اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور والدہ کی یاد آئی تو آپ آئے اپنی ماں کی قبر کے اوپر، اور آتے ہی فبکا، رو پڑے، ماں کی قبر پر پہنچتے ہی رو پڑے، وبکا من حولہ، آپ کو روتا دیکھ کر کے آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے وہ سب کے سب رونے لگے۔ یہ ہے بکاء الموافقہ، کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر کے رونے لگ جانا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی، یہ گزارش کی کہ میرے رب مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کے، اپنی والدہ کے لیے دعائے استغفار کر سکوں۔ فلم یؤذن لی، تو میرے رب نے میری اس درخواست کو، میری اس دعا کو، میری اس التجا کو ریجیکٹ کر دیا۔ وقت کا اتنا بڑا نبی، تمام نبیوں کا سردار، اور آپ کی اس دعا کو، اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر توحید پر اس کا انتقال نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت بھی نہیں۔ کوئی آدمی اگر شرک کے اوپر اس کا انتقال ہو رہا ہے، کفر پر اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسے چاہے کتنے ہی عزیز، ارے ماں سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے دعائے استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں توحید کی اتنی برکت تو ہے کہ توحید پرست اگر دنیا سے چلا جائے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعائے استغفار کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله۔ کوئی آدمی، ما من رجل، کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، فیقوم علی جنازته، اور اس کے جنازے میں 40 ایسے افراد لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں،
یہ کھڑے ہو جائے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، دعائے استغفار کر دیں، الا شفعہم اللہ، 40 موحد افراد اگر کسی کی نماز جنازہ پر کھڑے ہو جائیں اور دعائے استغفار کر دیں، دعائے مغفرت کر دیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعدا۔ یہ دعا پڑھ دیں تو اللہ فرما رہا ہے الا شفعہم اللہ، تو اللہ ایسے موحد آدمی کی گرچہ گنہگاری کیوں نہ ہو، تو اللہ ایسے موحد پرست انسان کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ وصیت کر کے جائیں کہ ہماری نماز جنازہ میں صرف موحد آدمی ہی شریک ہوں، ہماری نماز جنازہ صرف موحد آدمی ہی پڑھائے، اور شرک و کفر میں مبتلا لوگ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ یہ آدمی کے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ توحید کی اتنی برکت ہے کہ ٹھیک ہے آدمی گنہگار تھا دنیا میں لیکن جا رہا ہے توحید لے کر کے جا رہا ہے، توحید پر اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ اپنی ماں کے قبر کے پاس آئے اور رو پڑے، فبکا من حولہ، آپ کو روتا دیکھ کر کے دیگر صحابہ کرام رو پڑے۔ یہ رونے کی قسم ہے بکاء الموافقہ، کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر کے رونے لگ جانا۔ رونے کی دوسری قسم ہے بکاء النفاق، نفاق کا رونا، دکھاوے کا رونا، کہ دیکھو میں کتنا متقی ہوں، کتنا پرہیزگار، کتنا اللہ سے ڈر رہا ہوں، ہمیشہ میری آنکھوں سے آنسو ہی جاری رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مبغوض اور انتہائی ممنوع ہے، یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں۔ دکھاوے کا رونا، بعض لوگ ہوتے رونے لگ جاتے ہیں، دکھاوے کا رونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عربی میں کہتے ہیں بکاء النفاق، نفاق کا رونا۔ ایک قسم ہے بکاء المستأجر، اجرت پر لیے گئے آدمی کا رونا، کرائے پر رونا۔ عرب میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو گھر والے روتے ہی تھے، کچھ لوگوں کو کرائے پر اجرت پر بلا لیا جاتا تھا صرف رونے کے لیے، اور وہ لوگ آتے اور اس مرنے والے کے عادات، اس کے اطوار، اس کے فضائل، اس کے خصائل اور اس کی خوبیاں بیان کر کر کے خوب روتے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے بعض عورتیں واہ جبلا، ہائے رے پہاڑ، یعنی ذمہ داریوں کا پہاڑ تھا، یہ اتنی بڑی اتنی لمبی چوڑی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا، چلا گیا دنیا سے، خوب روتے تھے سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے، پیٹ پیٹ کر کے۔ اس کو کہتے ہیں بکاء المستأجر، اجرت پر لیے گئے آدمی کا رونا۔ یہ رونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے، اور فرشتے مارتے ہیں اس میت کو، ابھی گھڑی کے اندر اسی وقت مار پڑتی ہے، اس کو تھپڑ دیتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، کہتے ہیں کہاں اچھا تھا، یہ کہاں نیک تھا، خوب پیٹتے ہیں۔ لہذا مرنے والوں پر رونا بھی ثابت نہیں ہے، آنسوؤں سے رونا، چیخ و پکار کر کے رونا ثابت نہیں۔ رونے کی ایک قسم ہے کہ خوشی سے آدمی روتا ہے، کوئی بہت اہم اور بڑی چیز اچیو کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، کوئی بہت بڑی گمبھیر بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے اسے شفا دے دی، صحت دے دی، تو آدمی مارے خوشی کے رو دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی غم سے روتا ہے، کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو آدمی غم سے روتا ہے۔ خوشی اور غم سے روتا ہے آدمی۔ خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے اور میٹھے ہوتے ہیں، اور غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ کھارے اور گرم ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے خوشی اور غم کے آنسوؤں میں۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی محبت میں روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، ماں باپ کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں، دوست احباب کی محبت میں روتا ہے۔ کسی کی محبت میں اگر حقیقی محبت ہے تب آدمی کسی کی محبت میں، کسی کی یاد میں روتا ہے۔ اور ایک رونا ہے کہ آدمی فطری طور پر نرم دل کا ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں رقت قلبی سے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے والد کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز پڑھیں۔
اس لیے میں بیمار ہوں، میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، اپنے ابا کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد، میرے ابا رجل رقیق القلب، میرے ابا بڑے نرم دل کے، رقیق القلب ہیں وہ۔ فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، غلبہ البکا، رونا ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، بہت روتے ہیں یہ قرآن پڑھ کر کے۔ لہذا آپ کسی دوسرے کو کہہ دیں کہ نماز پڑھائیں، میرے ابا بڑے نرم دل کے ہیں، تو رقت قلبی کی وجہ سے آدمی روتا ہے۔ یہ رونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک رونا ہے قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے رونا۔ آج یہ رونا ہمارے اندر پایا نہیں جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھیں، اللہ کی کتاب قرآن کو سنیں تو سن کر کے پڑھ کر کے روئیں۔ یہ رونا آج ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب رحمان کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ آج سجدے میں کون لوگ روتے ہیں؟ وہ نیک لوگ، وہ اللہ والے جو سچ مچ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے محبت کرتے ہیں، وہ سچ مچ میں سجدے میں روتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سجدے میں جائیں اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد عزیز ہے۔ آج ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ شور، ہنگامہ، استہزاء، ہنسی مذاق، غیبت، چغلی۔ ہماری محفلوں کا لبے لباب یہی ہے، چار دوست جہاں بیٹھیں گے، ان کی برائی ان کی برائی، ان کی غیبت ان کی چغلی، ہنسی مذاق، یہی ہماری محفلوں کی زینت بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محفلیں کیسی ہوتی تھیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی، قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قال نعم، قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر لے کر کے آئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے کہا اقرأ علیہ، اے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں تم پڑھو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، میں سورہ نساء کی تلاوت میں نے شروع کر دی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، اور جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں کو لائیں گے اور ہر امت میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان میں سے ہر ایک کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے، تو اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس آیت کریمہ پر جب میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک الآن، عبداللہ ابن مسعود بس رہنے دو۔ یہ کہتے ہیں میں سر جھکا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، فالتفت الیہ، جیسے میں نے اپنے سر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں وہ نبی جس کے سارے گناہ معاف، جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، قرآن سن کر کے رو رہا ہے، اور تذرفان، آنکھوں سے ندیاں بہ رہی ہیں آنسوں کی۔ یہ حال ہے، اور آج ہمارا حال قرآن سنتے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، آنکھوں سے آنسو کہاں سے؟ یہ آنسو کا قحط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم حرام کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کی وجہ سے۔ ایک رونا ہے اپنی غلطیوں پر،
اپنے گناہوں پر رونا. آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے, اپنی کمیوں کوتاہیوں کو یاد کرے اور اس پر روئے, آنسو بہائے. لیکن آج عالم یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف دوسرے لوگ کرتے ہیں. ہم تو بالکل دھلے دھلائے آدمی ہیں, آسمان سے اترے ہوئے بالکل. ہم گناہ کہاں کرتے, گناہ تو صرف فلاں فلاں لوگ کرتے ہیں. ایک ہے گناہ کا ہو جانا اور ایک ہے اس گناہ پر سرکشی اختیار کرنا. دونوں میں فرق ہے. گناہوں کی معافی ہے لیکن سرکشی کی معافی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا, اللہ نے معاف کر دیا. لیکن وہیں ابلیس سے گناہ ہوا, اس نے اس گناہ پر سرکشی اختیار کی, تمرد اختیار کیا. قیامت تک کے لیے شیطان مردود بنا کر کے بھیج دیا گیا. تو گناہوں کی معافی ہے مگر تمرد کی, سرکشی کی معافی نہیں. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو نجات مل جائے, ہم کو کامیابی مل جائے, ہم کو جنت مل جائے. سوال یہ ہے جنت کا راستہ کیا ہے, نجات کا راستہ کیا ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, یا رسول اللہ من نجات, نجات کیسے ملے, ہم کامیاب کیسے ہوں, جنت ہم کو کیسے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہا. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. کہا نجات چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو 3 چیزوں پر عمل کر لو, نجات مل جائے گی. امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. آج زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں, آج زبانیں آدمی کے قابو میں نہیں ہے. جب جو جس کو چاہتا ہے بول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کسی کی عزت پر انگلی اٹھا دیتا ہے. آج زبانیں کنٹرول میں بالکل نہیں ہے انسان کے, اور خاص طور سے مسلمانوں کے. زبانیں کنٹرول میں نہیں. رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان کی, دوسرے شرمگاہ کی. امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو, نجات چاہتے ہو. ولیسعک بیتک, اور دوسرے تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. اللہ نے دن بنایا ہے, حلال رزق تلاش کرو, زمین میں پھیل جاؤ, مگر شام ہوتے وقت گھر کے اندر آؤ. وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. آج نوجوانوں کو دیکھو 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک باہر رہتے, ہوٹل بازی کرتے ہیں. کہاں تھے؟ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. ہوٹل بازی 12 بجے رات تک, نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ, تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے. دن میں آدمی حلال رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جائے, اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اللہ کی راہ میں, وہ وقت اللہ کی راہ میں دے. باقی جو اوقات ہیں وہ اپنے ماں باپ کو, اپنے بیوی بچوں کو وہ وقت صرف کرے. آج آدمی اپنے ماں باپ کو وقت دیتا ہی نہیں, بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتا ہے. یہ عالم ہے, صرف دنیا, کما لے کما لے, کتنا کمائے گا, کیا لے کے جائے گا دنیا سے آدمی. بیوی بچوں کو وقت دو, اپنے ماں باپ کو اپنے وقت دو. بچے کی شادی ہو گئی اور بچہ, ماں باپ ترس رہے بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے, بچہ ہے کہاں, ماں باپ ترس رہے بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. جنت چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. اور تیسری بات آپ نے فرمائی, اپنے گناہوں پر رو, اپنی غلطیوں پر رو اللہ سے. اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, مجھے معاف کر دیں. لیکن آج مزاج یہ ہے کہ ہم غلطی تھوڑی کرتے ہیں. آج ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں, آج دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, صرف دوسروں کے اوپر. اپنے آنکھوں کی شہدید نظر نہیں آتی ہے, دوسروں کے دامن پر داغ نظر آ جاتے ہیں. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں پر رو. یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور نجات اور جنت کا راستہ ہے. ایک رونا ہے بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا, کسی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر کے رونا. کوئی آدمی ہے کفر پر مر رہا ہے, شرک کے اوپر مر رہا ہے, اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے رونا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بہت بڑی مرثیہ کو شاعرہ تھی. جب یہ پڑھتی تھیں بازار اوقاف میں اونٹنی پر سوار ہو کر کے آتی تھی تو عرب کے بدو ان کی اونٹنی کو گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے جب تک کوئی مرثیہ نہیں سنا ہوگی, کوئی نظم نہیں پڑھو گی, ہم اترنے نہیں دیں گے. اور جب یہ پڑھتی تھیں, بدو لوگ بہت سخت دل کے ہوتے ہیں, وہ جلدی روتے نہیں ہیں, لیکن جب یہ پڑھتی تھی تو بدو یہ زاروں کے دار رونے لگ جاتے تھے. اتنے بڑی شاعرہ تھی. ان کا ایک باپ اور ایک بھائی میدان بدر میں قتل کر دیے گئے, مار دیے گئے, تو بہت روتی تھی. جب یہ ایمان لائی تو ان کا رونا اور بڑھ گیا. لوگوں نے پوچھا خمسہ بات کیا ہے, پہلے تم روتی تھی مگر جب سے ایمان لے آئی ہو تب سے تمہارا رونا اور بڑھ گیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا کنت ابکی لہم من الثار وانا اليوم ابکی من النار. میں پہلے جو روتی تھی نا وہ جذبہ انتقام سے روتی تھی, بدلہ لینے کی جذبے سے روتی تھی کہ کون ہے وہ مرد مجاہد جو میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لے سکے. لیکن آج جو میں رو رہی ہوں نا یہ نار سے, آگ کی وجہ سے کہ میرے باپ اور بھائی جہنم میں جائیں گے, ان کے انجام سے وہ دیکھ کر کے سوچ کر کے رونا آ رہا ہے. کنت ابکی لہم من النار کنت ابکی لہم من الثار وانا اليوم ابکی لہم من النار. آج میں ان کے انجام سے, تو یہ کفر پر کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا کہ ہمارے فلاں عزیز فلاں رشتہ دار کفر پر شرک پر مر رہے ہیں. آدمی یہ پیغام ہے کہ صرف اپنے اعمال کی, اپنے ایمان کی اصلاح نہیں بلکہ اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اعزاء و اقارب کے ایمان اور عقیدے کی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ پیغام ہے اس واقعے کے اندر. یہ رونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک رونا ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام, بھلائی کا کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں پایا, تو بھلائی اور نیکی کا کام نہ کر پانے کی وجہ سے رونا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. غزوہ تبوک کے موقع سے مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ منافقین کا تھا, انہوں نے عذر اور معذرت بیان کر کے گھروں کے اندر چلے گئے, بیٹھ گئے, کہا ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں, ہم نہیں جائیں گے, یہ چلے گئے. دوسرا گروہ مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا, ساتھ جنگ میں جا رہا ہے. اور تیسرا گروہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا خون بہانا چاہتے ہیں, لیکن اے اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں, اے اللہ کے رسول ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, آپ سواری کا انتظام کر دیجیے. رسول اللہ نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس سواری کی مہیا کرنے کی طاقت نہیں, ہتھیار مہیا کرنے کی طاقت نہیں ہے. وہ لوگ جو نبی کو مختار کل کہتے ہیں, اس آیت کریمہ کا سورۃ توبہ کی کیا جواب دیں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں میرے پاس سواری مہیا کرنے کی طاقت نہیں ہے, ہتھیار مہیا کرنے کی طاقت نہیں ہے, اور کہتے ہیں نبی سب کچھ کر رہے ہیں, نبی بخش دے رہے ہیں, نبی کے وجود سے کائنات کا وجود ہے. اب یہ لوگ مایوس ہو گئے, نیکی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں, اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے, سواری نہ ہونے کی وجہ سے یہ مایوس ہو چکے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں جا پا رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم, یہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے واپس لوٹ رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف, رو رہے ہیں. اللہ کو ان کا رونا بہت پسند ہے, ان کے رونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں نیکی نہ کر پانے کی وجہ سے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہے تم لوگ رو مت, یہ لوگ جو جنگ میں جا رہے ہیں نا ان کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب تم کو بھی ملے گا. اب وہ لوگ جو جنگ میں جا رہے تھے ان کو اعتراض, کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم جنگ میں جائیں, ہم تھکن برداشت کریں, ہم طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کریں,
اور یہ لوگ گھر بیٹھے بیٹھائے صرف آنسوؤں کی وجہ سے ہمارے ثواب میں شامل ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بات اور حقیقت یہ ہے ان کے پاس شرعی عذر موجود ہے، یہ جانا چاہتے ہیں، ان کا ایمان بتاتا ہے، اللہ کی محبت بتاتی ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے، یہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن اب مجبور ہیں، سواری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لوگ رو رہے ہیں غم اور رنج کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی نہ کر پانے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اللہ جو لوگ میدان جنگ میں جا رہے ہیں ان کا ثواب ان کو دے رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر ہم آپ کسی نیکی کو نہ کر پائیں کسی عذر کی بنا پر تو ہمیں رونا چاہیے کہ اللہ یہ نیکی کا وقت تھا، نیکی کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، رونا آنسو بہانا چاہیے۔ آج جنگ کی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج اللہ کے گھر کے لیے ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت، آج ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دربار کے لیے، اللہ کی راہ میں ہم کچھ پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ خرچ کر سکے تو ہمیں رونا چاہیے کہ اللہ خرچ کرنے کا وقت آیا لیکن ہم خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، رونا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، اور وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے گی، باقی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک رونا ہے حق کو پا جانے پر، حق واضح ہو جانے پر رونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد عزیز ہے کہ اللہ ہم گمراہیت کے راستے پہ چل رہے تھے، ہدایت کا راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا، صراط مستقیم پر لا کر کے ہم کو تو نے کھڑا کر دیا ہے، ہم کو اہل حدیث بنا دیا ہے۔ حق مل جانے پر، حق واضح ہو جانے پر آدمی کو رونا چاہیے، اپنے اس انجام کو سوچ کر کے کہ اگر ہم ضلالت کے راستے پہ چلتے تو ہمارا انجام کیا ہوتا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جانتے ہیں عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف بھیجا۔ مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، ہجرت کی طرف بھیجا۔ آپ نے ایک خط شاہ نجاشی کے پاس لکھ کر کے بھیجا۔ نجاشی نے جب اس خط کو دیکھا تو تمام مسلمان جو اس وقت حبشہ کے اندر موجود تھے سب کو بلایا، دربار میں جمع کیا، اور اس دربار کے اندر سارے قسیسین، رہبان، زہاد، عباد سارے لوگ اکٹھا ہیں۔ کہا کہ بتاؤ تم لوگ کس دین کے ماننے والے ہو، کون سا دین ہے تمہارا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور آ کر کے سورہ مریم کی تلاوت پیش کر دی۔ پورا مجمع بھرا ہوا ہے، دربار بھرا ہوا ہے مجمع سے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، حضرت مریم کی بے بسی، لاچاری، اور گہوارے میں حضرت عیسیٰ کا کلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک عورت، ایک تنہا عورت، ایک اکیلی عورت پورے سماج کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، طرح طرح کے طعنوں برداشت کر رہی ہے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں مریم ما کانت یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ارے تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیرا باپ تو زانی نہیں تھا، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر کے آئی ہے، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے طعنے برداشت کر رہی ہے۔ ایک چپ، 1000 چپ، حضرت مریم کھڑی ہے۔ کہا میں نہیں کچھ بولوں گی، آج یہ بچہ جواب دے گا۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے، گہوارے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، یہ بچہ جواب دے گا۔ دربار میں سارے علماء، سارے قسیسین سورہ مریم عربی جانتے تھے، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب سن رہے ہیں۔ حق جب ان کے اوپر واضح ہو گیا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی جب باتیں ان کے اوپر واضح ہو گئی، سب کے سب حق کو جاننے کے بعد رونے لگے۔ مما عرفوا من الحق، حق ان کے اوپر واضح ہو گیا، حق واضح ہو جانے کے بعد سب کے سب رونے لگے، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی کہ حق واضح ہو جائے آدمی کو رونا چاہیے. ایک رونا ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے روئے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ہم کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں, اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں, اس کے فضل کا, اس کے کرم کا, اس کے احسان کو ہم یاد کر کے روئیں تنہائی میں, گوشہ نشی ہو جائے گھر کے اندر, کسی کمرے میں, کسی کونے کے اندر, اور اللہ کی عظمتوں کو, اس کے احسانات کو, اس کے فضل, اس کے کرم کو یاد کریں اور یاد کر کے روئیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, ایمان کی دولت دی ہے, عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی ہے, ہم امن اور سکون سے 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر گزار رہے ہیں. ورنہ آپ پورے دنیا کے مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے, اضطراب ہے, جو پریشانیاں ہیں, آپ دیکھیں غزہ کے اندر دیکھیں, فلسطین کے اندر دیکھیں, برما کے اندر دیکھیں, افغانستان کے اندر دیکھیں, آپ پوری دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں آپ, اور ہندوستان ہی کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے, یو پی کے اندر دیکھ لیجئے, بہار کے اندر دیکھ لیجئے, بنگال کے اندر دیکھ لیجئے, مسلمانوں کی کیا درگت بنی ہوئی ہے, کتنے نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر کے ہلاک کر دیا جا رہا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, اللہ کو یاد کر کے رویا جائے تنہائی میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت رونا پسند ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اپنی غلطیوں پر رونے کی توفیق عطا فرمائے, حق مل جانے پر رونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں, اپنی یاد میں, اپنے فضل پر, اپنے احسان پر, اپنی نعمتوں پر رونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.